السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسیب عباسی اسلام آباد سے۔ امید ہے تمام احباب ایمان کی اعلی حالت کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 8 تاریخ نومبر کی 2024۔ قبل اس کے ڈیٹیل کی طرف چلیں، میں یہ ریکویسٹ نہیں کروں گا میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، نتھنگ، صرف ایک بار گزارش کروں گا تمام احباب، آج چونکہ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے تو تمام احباب دل سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور ایک مرتبہ استغفار کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود شریف اور استغفار کی برکت سے مجھے بولنے میں آسانی کر دیں گے اور آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی کر دیں گے۔ گولڈ، کل آپ کا گولڈ جو ہے وہ یہ دیکھیے اوپر اٹھا ہے۔ ریزن کیا تھا؟ کل انٹرسٹ ریٹ کی تاریخ تھی 7 تاریخ کو، 7 نومبر انٹرسٹ ریٹ کا ڈیسیژن ہونا تھا اور وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہوا، انہوں نے 25 بیسک پوائنٹ جو ہے اس کو کٹ کیا۔ 25 بیسک پوائنٹ جو ہے نا اس کو انہوں نے کٹ کیا۔ بیسک پوائنٹ جب انہوں نے کٹ کیا تو پہلے مارکیٹ آپ کی گری نیچے، میں دیکھ رہا تھا کہ مارکیٹ اس وقت تھی 2698 کے علاقے میں اور یہ پھر رہی 2688 تک آئی نیچے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے مارکیٹ کو نیچے مارا۔ اب یہ نظر آ رہا تھا کہ مارکیٹ نے چونکہ اوپر اٹھنا ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ انہوں نے کٹ کیا ہے۔ 2 بڑی اہم باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ کون سی؟ وہ یہ ہیں کہ آپ کے ٹرمپ صاحب یو ایس میں نئے گورنمنٹ ان کی آئی ہے اور جو فیڈ کے چیئرمین ہے پاول صاحب، وہ اور ان کی آپس میں نہیں بنتی، کیونکہ الیکشن سے پہلے ٹرمپ صاحب نے فیڈ کے چیئرمین سے کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ جو پالیسیاں ہیں آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو پہلے سنتے ہیں کہ آج جب پریس کانفرنس میں ان سے یہ پوچھا گیا، رات 12:30 بجے چونکہ انٹرسٹ ریٹ کے بعد پریس کانفرنس تھی، تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جی ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو اگر وہ نکالیں یا ریزائن کریں تو ریزائن کا کہیں تو آپ کیا کریں گے؟ 1 منٹ ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ Progress on inflation or moving too slowly and allowing the labor market to weaken too much. In the near term, the election will have no effects on our policy decisions. We don't know what the timing and substance of any policy changes will be. We therefore don't know what the effects on the economy would be, specifically whether and to what extent those policies would matter for the achievement of our goal variables, maximum employment and price stability. We don't guess, we don't speculate, and we don't assume. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. تو یہ گفتگو آپ نے سنی پاول صاحب کی۔ گفتگو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ گفتگو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پالیسی میکر ہوتے ہیں نا جی، یو ایس اے کی پالیسی بنانے والے جو فیڈ کے چیئرمین ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے، یہ پالیسی بناتے ہیں اکانومی کی۔ جب تک ان کی اور گورنمنٹ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو وہی چپکلش جو باقی ملکوں میں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک بڑی اہم پوائنٹ ہے۔ انٹرنیشنل مبصر اس بات پہ بہت تبصرہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ مختصر یہ ہے کہ یہ افیکٹ کر سکتی ہے کس کے اوپر؟ ڈالر کے اوپر۔ ڈالر کو اوپر نہیں جانے دیں گے ان کی اس سسٹم کے اندر۔ تو بہرحال ہوگا کیا اگر ڈالر، پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ نکلا کہ ڈالر اگر کمزور ہوگا تو پھر آپ کا گولڈ اوپر بھاگے گا۔ یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پچھلے کئی دنوں سے میرے اس فلیگ پیٹرن کو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلیگ پیٹرن جو ہم بناتے ہیں، اس میں آپ کو ایک خاص چیز آج نوٹ کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیے، آپ کی مارکیٹ اس فلیگ کو توڑ کے اوپر گئی، اس فلیگ کو توڑ کے اوپر گئی، اس فلیگ کو توڑ کے گئی، پہلے اس فلیگ کو بنا کے گئی، پھر اس کو گئی، پھر یہاں سے گئی، پھر یہ بنایا تھا، پھر یہ چڑھتی گئی، چڑھتے گئی یہ فلیگ سارے۔ اس مرتبہ فلیگ نے کیا کیا؟ which is very very important thing to be note۔ کون سی جی؟ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے آپ کی اس فلیگ کے بعد مارکیٹ یہاں گئی، یہاں سے یہاں،
یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں پیٹرن بنانا اور چیز ہے، لیکن ہائی جو ہے نا ان کو بنانا اور ان کو نہ توڑنا، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس فلیگ کے بعد مارکیٹ اوپر گئی ہے، نیچے آئی تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا، کبھی بھی مارکیٹ آئے تو اس پچھلے ہائی کو نہیں توڑ سکتی، یہ جو فلیگ کا ٹاپ ہے، اور یہ تھا 2668 اور 70 کا ایریا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی۔ تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیتے تاکہ آپ کو واضح نظر آئے، یہ دیکھیے، اس کو سمجھیے اس پوائنٹ کو، یہ والا ایریا، یہ والا جو آپ کا ایریا ہے مارکیٹ، اس کو آئی یہاں سے نیچے، ایک ہیڈ اینڈ شولڈر بنایا ڈیلی میں مارکیٹ نے، یہ ڈیلی ہے، یہ ڈیلی ہے، ٹھیک ہے سر، یہ ڈیلی ہے۔ ڈیلی میں مارکیٹ نے بنایا ہیڈ، سر بنایا، یہ دیکھیے، اور یہ اس کے کندھے بن گئے دونوں، شولڈر، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ اب یہاں سے مارکیٹ نیچے آئی، ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن کے بعد مارکیٹ نیچے آتی ہے ہمیشہ، اور اس پوائنٹ کو، اس پریویس جو ہیڈ یہ تھا نا، یہ اس کو آگے ٹچ کیا اس نے، ٹھیک ہے، اور یہ پوائنٹ تھا 38.2 کا ریشو، یہ دیکھیے 2668 اور 70 کا علاقہ۔ اب آپ کی مارکیٹ اس ایریا میں آئی ہوئی ہے، اس اوپر والے میں یہاں پہ ریٹریس کر رہی ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے، اس کے اور بھی فیکٹرز کی طرف چلیں گے، مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہاں پہ آئیں آپ، یہ بھی وہی چیز ہے، یہ دیکھیے ایگزیکٹلی جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ویوز میں نے بنا کے بتائی تھی پچھلی ویڈیوز میں، یہ دیکھیے، یہ آپ کی مارکیٹ آئی اس ایریا کو ٹچ کر کے، یہ نیچے ویک ماری، پھر اوپر کلوزنگ دی، اور یہ 2687 کا علاقہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب آپ کی مارکیٹ اس ایریا کو ریسپیکٹ دے رہی ہے، یہ والے، اور یہ وہ کون سا علاقہ ہے، 2687، 90، 92، 94 کا ایریا ہے۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اب اگلا زون کون سا ہے، یہ دیکھیے، اگلا زون ہے، زون بنا ہوا ہے آپ کا یہ والا 2724، 24 سے نیچے 17، 2717 تک آپ اس مارکیٹ کے لیے گیپ ہے، اس کو جانا پڑے گا ایسے 2717، ٹھیک ہے جی، اور 17 کے بعد پہلے 7 ہے، سوری 07 ہوگا، 07 ہے، پھر 17 ہے۔ تو یہ فری جب مارکیٹ نیچے گری تھی، میں آپ کو سمجھاؤں گا چھوٹے ٹائم فریم کے اندر جا کے کہ یہ 17 کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کور کرنا جو ہے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، 2710 اور 17 اور اس کے بیچ میں فیئر ویلیو گیپ اس کو بولتے ہیں، ایف وی جی، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے یہ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، یہ آپ کا یہ بھی ڈیلی میں کھولا ہوا میں نے، پہلے اس دن میں نے آپ کو، جس دن الیکشن ہو رہے تھے تو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ڈیلی کی ای ایم اے 20 ہے بلیو کلر میں، یہ دیکھیے 20 ہے، یہ اس دن تھی 2717 پہ، تو میں نے آپ سے کہا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مارکیٹ کے لیے، لیکن مارکیٹ گولی کی طرح آئی نیچے آئی، ایسے اس نے سب کچھ توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کو ٹکرا کے 2717 کو، اب یہ پوائنٹ آ گیا نیچے، ٹھیک ہے، لیکن اگلا پوائنٹ وچ از ویری ویری امپورٹنٹ، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ ڈیلی کی ایکسپونینشیل موونگ ایوریج ہے 20 کی، یہ دوسرا پوائنٹ نوٹ کریں گے، ڈیلی کی ایکسپونینشیل موونگ ایوریج ہے 50، یہ 50، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دیکھیے، ان کو چھوڑ دیجیے، یہ پرانی سیٹنگ ہے، اس کو دیکھیے، یہ اس کو ریسپیکٹ دے کے گئی ہے، یہ دیکھا ہے آپ نے، ایگزیکٹلی کل آپ کی مارکیٹ اس کو ٹچ کر کے، یہ ایسی سٹڈیز نہیں ہوتی ہیں، میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تھوڑا سا تاکہ آپ کو یہ نظر آئے، یہ دیکھیے، یہ اب آپ اس کو دیکھیے یہاں پہ کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیسے اس کو ریسپیکٹ دی مارکیٹ نے، اور یہ آپ کا اللہ بھلا کرے، یہ آپ کا ایریا بنتا ہے کون سا، یہ دیکھیے، یہ چیک کیجیے، یہ والا 2700 آلموسٹ 44 کا ایریا جی، 2744، ٹھیک ہے سر۔ آپ کے اس ایریا کو مارکیٹ نے ریسپیکٹ دی، یہ، اور دیٹ از دا پاور آف موونگ ایوریج، اس کو کہتے ہیں ایم اے، موونگ ایوریج۔ یہ ایکسپونینشل ہو، یہ سمپل موونگ ایوریج بھی ہوتی ہے، یہ اس کے بعد آپ کی ایکسپونینشل بھی ہوتی ہے، یہ تھوڑی بہت اس کے اندر فرق ہوتا ہے، تو یہ موونگ ایوریج ہوتی ہیں۔ یہاں سے مارکیٹ آپ کی دوبارہ اٹھی، ریجیکشن ملی اس کو، یہ پیچھے دیکھیے، ادھر آ جائیں، یہاں پہ اس طرف آ جائیں، یہ دیکھا آپ نے، اس سے نیچے آئی، واپس گئی اندر، اس کے اندر گئی، اندر 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 گھومتی رہی، یہ دیکھیے، پھر نیچے آئی، ادھر ادھر ادھر،
ادھر دیکھیں، ادھر یہ پھر نیچے آئی، یہ 2 پوائنٹ، پھر اوپر گئی، پھر اس کے اندر پھر گھومی، پھر آخر نکل کے پھر ہوا میں گئی، پھر نیچے آئی، پھر اس کو ریسپیکٹ دی، یہ دیکھیے اس ایریے کو، اور پھر ریسپیکٹ دی، پھر نکل گئی، پھر یہ بونگتی مرتی اڑتی یہاں چلے گی۔ تو اب کیا ہے، اب اگر مارکیٹ اب یہ یوں جائے گی، بات اہم نقطہ 2645 سے یہ اب یوں تو نہیں آئے گی نا، یہ ایسے چلتی جا رہی ہیں، یہ ہاں تھوڑی بہت اگر یوں آ جائے ہلکی، لیکن یہاں سے تو 2645 سے تو اوپر ہی جائے گی نا۔ اس نقطے کو نوٹ کریں آپ کی مارکیٹ اگر دوبارہ نیچے بھی آتی ہے نا، تو یہ اب موونگ ایوریج یہ والی 50 والی یہ اوپر جا رہی ہے، تو یہاں سے یعنی اس سے مقصد کیا ہوا، 2645 سے اوپر ہی رہے گی مارکیٹ اگر دوبارہ اس کو ٹکراتی ہے، تو جیسے یہ ٹکرائی ہے ادھر، ٹھیک ہے جی، تو اس سے اوپر ہی رہے گی مارکیٹ۔ دن بدن یہ پوائنٹ اوپر جا رہے ہیں، دیکھیے کل یہ کسی وقت پہ یہ 2545 پہ تھی، پھر اس سے پہلے یہ کالی بلیک لائن یہاں 2411 پہ تھی، تو اس لیے یہ دن بدن اوپر کی طرف، ہاں انٹل دیٹ ٹائم، کون سی، یہ ایک دوسرے کو کراس اوور نہ دے دیں، یوں کالی یوں آئے اور بلیو یوں گرنا شروع ہو جائے، تو پھر مارکیٹ کا رجحان نیچے ہوتا ہے۔ ٹل دیٹ ٹائم کیا ہے کہ مارکیٹ کا رجحان اوپر ہے۔ واٹ از دا کنکلوژن آف دس ڈسکشن، جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، جب تک مارکیٹ اس سے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے، تو یہ یہاں پہ گھومتی رہے گی، ایسے اوپر چڑھتی جائے گی، جو ہی اس کو نیلی بلیو کلر کو کراس کر لے گی، تو پھر آپ کی مارکیٹ کا اڑان شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سٹڈی تھی، یہ سٹڈی کون سی تھی، یہ بتائیے آپ کو، میں نے ڈیلی والی تھی۔ اب آپ کو میں کچھ ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، شارٹ ٹائم فریم کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے گولڈ کا H4 کا ٹائم ہے، اس H4 میں ہم نے کیا کر لیا، اس کی ٹرینڈ لائن لگا لی ریڈ والی، نیچے سے ہم نے یہ بلیک ٹرینڈ لائن لگا لی، یہاں سے آپ کو H4 کے اس ٹائم فریم کے اندر کیا چیز ملتی ہے، یہ دیکھیے آپ، یہاں پہ مارکیٹ آپ کی یہ آئی، اس نے یہاں سے اوپر مارا، اب ادھر آ کے یہاں پہ یہ زگ زیگ کر رہی ہے، یہ ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیے اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو توڑ کے، تو اگر نیچے آتی ہے 4 گھنٹے ادھر ٹھہرتی ہے نیچے یہاں پہ، تو پھر آپ کی مارکیٹ ادھر ٹکرائے گی، پھر 2694 میں ٹکرائے گی، ٹکرانے کے بعد پھر مارکیٹ آپ کی یہاں نیچے آئے۔ ٹل دیٹ ٹائم مارکیٹ جب اس سے 4 گھنٹے اوپر ہو گئے ریڈ کینڈل سے، تو پھر یہ اوپر بھاگ جائے گی H4 کے ٹائم۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے، جب مارکیٹ H4 کی آپ کی 4 گھنٹے کی کینڈل اس سے اوپر کلوز کر دے، تو پھر آپ اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ پھر اس کی سپورٹ بنتی رہے گی، پہلے جدھر بھی جائے پھر یہاں سے اوپر اٹھے گی۔ اور اگر آپ کی مارکیٹ دوسرے پہلو کے اندر H4 کی کینڈل، یہ چونکہ H4 ہے 4 یا H4 آپ کو سمجھ نہیں آتی، 1 گھنٹے کی کینڈل، دوسری کینڈل، تیسری کینڈل، چوتھی کینڈل، اس سے نیچے آ جائے یہ تو پھر اس کو ٹکرائے، پھر نیچے آ جائے، پھر مارکیٹ کا رجحان نیچے ہو سکتا ہے۔ واٹ از دا کنکلوژن آف دس ڈسکشن، اتنی بڑی بوم کے بعد یہ بنتی ہے اس کی ریٹریسمنٹ، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا ان مائی پوائنٹ آف ویو، کہ اتنی جو ہے اس کی ریٹریسمنٹ بنتی ہے، پھر یہ انرجی یوزنگ فیز ہوتا ہے، یہ انرجی بلڈنگ فیز ہوتا ہے، انرجی بلڈ کرنے مارکیٹ نیچے آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ آپ کی انرجی یوزنگ فیز آ گیا، یہ انرجی بلڈنگ فیز آ گیا، انرجی لینے کے لیے آتی ہے مارکیٹ، بلڈ کرنے کے لیے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر آگے سے مارکیٹ نیچے آتی ہے۔ اب یہاں سے اس کو نیچے رکھے، 4 گھنٹے یہاں سے گرے، ادروائز کیا ہے کہ یہاں سے ایسے کرتے کرتے یہ مارکیٹ اوپر نکل سکتی۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے یہ ہو گئی، کس کے حوالے سے، H4 کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھوں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ والا، یہ H1 میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے، H1 کے ٹائم فریم میں آپ کو ٹرینڈ چیک کرنا ہے، تو یہ دیکھیے ادھر آ جائیں، ادھر سے ادھر چیک کریں، یہ دیکھیے EMA 150، EMA 365، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں یہ 365 اوپر تھی، EMA نیچے تھی، یہ 150 نیچے تھی، اب EMA اوپر سے نیچے آ گئی ہے اور 365 اوپر چلی گئی ہے۔ واٹ از دا 365؟ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایکسپونینشیل موونگ ایوریج ہم نے 1 سال والی لگا لی، اور اس نے اس کو کراس اوور کر لیا۔ میں نے پرسوں ترسوں آپ کو ویڈیو بنا کے، جو میرے پرماننٹ فالوورز ہیں ان کو پتا ہے، اس وقت مارکیٹ یہاں پہ تھی، یہ اس ایریا میں تھی، ایسے تھی۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا، مارکیٹ ایک بڑا منہ بنا کے آگے تنگ گلی میں آ رہی ہے، یہ تنگ گلی میں، میں نے پیچھے سے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھائی تھی۔ تو میں نے کہا تھا تنگ گلی میں جانے کا مطلب یہ ہو کہ اگر یہ کراس اوور ہو جائے یہ والا،
تو پھر مارکیٹ سیلنگ میں چلی جائے گی، اور وہی ہوا. یہ دیکھیے یہاں پہ کراس اوور ہوا، یہ جب یہاں کراس اوور ہوا تو ادھر پیچھے، یہ پہلے ہمیں میسج مل گیا تھا اس کراس اوور کی وجہ سے. یہ دیکھیے پھر مارکیٹ، یہ ووٹوں نے گرائی ہے، ووٹوں کی وجہ سے بہرحال وہ اس نے گرنا ہی تھا. اب کیا ہو سکتا ہے ناؤ، اب یہ یوں کر سکتی ہے، اب یہ پھر یوں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر اس کو اوپر جانا ہوا سلولی سلولی سلولی، اگر اوپر نہیں جانا ہوا تو پھر یہ کیا کرے گی، یہ یوں بنائے گی منہ اور یہ یوں جائے گی، اس طرح گھومے گی مارکیٹ اس کے اندر. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا H1 کا ٹائم فریم ہے. مارکیٹ فائنل کنکلوژن اس H1 کے ٹائم فریم میں. ٹرینڈ چیک کر رہے ہیں تو اس وقت مارکیٹ کا ٹرینڈ جب تک یہ 2718، یہ دیکھیں 2717 18، یہ اس سے نیچے ہے، مارکیٹ کے اندر سیلنگ پریشر رہے گا. جب اس سے اوپر چلی جائے، کلوزنگ ادھر دے دے اس ایریے میں، تو پھر مارکیٹ کا رجحان اوپر ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہاں سے مارکیٹ اٹھ چکی ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن وی ہیو ٹو ویٹ اس پوائنٹ آف ویو سے 2717 اور 2700 آلموسٹ یہ 30، اس کے بیچ میں جب تک ہے مارکیٹ 30 سے اوپر جائے، 2-4 گھنٹے ٹھہر جائے تو پھر آپ کی مارکیٹ بلش کہلائے گی. اپ ٹرینڈ تو ہے ہی ہے ابھی، لیکن اس وقت یہ آپ کی مارکیٹ بلش کہلائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی بات آپ کی کس میں، H1 کے اندر. اب یہ مارکیٹ کی پوزیشن ہے فائنلی، اور یہ ایک ڈیٹیل اس کے اندر آپ کی ایک اور موجود ہے. کل میں نے یہاں پہ یہ ٹرینڈ لائن لگائی تھی اور یہ ایک بنائی تھی یہ ٹرینڈ لائن. میں نے کہا تھا کہ اس وقت مارکیٹ اس ایریے میں تھی کہیں. میں نے کہا تھا جی یہ جب تک اس کو، جیسے آج H4 کا آپ کو بتا رہا ہوں نا، کہ میں نے کہا تھا اس ٹرینڈ لائن کو توڑ کے تو اس طرح چلی گئی تو پھر یہ مارکیٹ اوپر جائے گی، اور اگر یہاں پہ نہ گئی اس تنگ لائن سے نیچے آئی تو پھر مارکیٹ سیلنگ میں آئے گی. پیچھے آپ کو H4 کا بتا دیا، اور H1 میں یہ صورتحال یہاں پہ بھی یہ دیکھ لیں یہ. ٹھیک ہے جی، اب کچھ اس طرح سے ہم اس کو یوں ٹرینڈ لائن لگا لیں گے، یہاں سے اس اپنے پاس آپ لگا لیں تو مارکیٹ اس کے اندر ہے تو پھر اس سے اوپر جا سکتی ہے ایسے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے سامنے بنا دی ہے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ ہر ٹائم فریم کے اندر. اور فزیکل والے کہتے ہیں کہ جی بھائی ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم بائنگ کریں یا ویٹ کریں. تو میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ کی مارکیٹ 2717 اور 2730 سے اوپر چلی جاتی ہے 2-4-6 گھنٹے، تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ کا رجحان اوپر رہے گا. ٹل دیٹ ٹائم خطرہ ہے مارکیٹ کا نیچے آنے کا. ٹھیک ہے جی، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نقصان سے بچائے. کہتے ہیں گولڈ از گولڈ، سنتا سب کی ہے، کرتا اپنی ہے، آخر میں بھی ہوتا ہے جو میرے اللہ چاہتے ہیں. آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا بھائی حسیب عباسی، اسلام آباد.